الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ابتدائے کلام میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہم روز جمعہ علامات شیعہ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ شیعوں کی در حقیقت علامت کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے کیا امیدیں لگائی ہیں، ان کی نگاہ میں ایک شیعہ کون ہوتا ہے، اور ہماری نگاہ میں شیعہ کسے کہا جاتا ہے۔ ہم فقط کلمہ پڑھنے والے کو بھی شیعہ کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اگرچہ وہ شیعہ ہے کہ لفظی طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ بالفرض اگر یہ امیر المؤمنین کی ولایت پر ہے تو شیعہ ہے، لیکن سامعین محترم، در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی اصطلاح میں ایسے شخص کو محب کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے اور فقط ولایت اور محبت دل میں رکھتا ہو۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی رکھے، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری بھی کرے، ساتھ ہی ساتھ جن باتوں کا اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا اسے انجام بھی دے، اور جن باتوں سے اہل بیت علیہ السلام نے روکا ہے اسے رک جائے، اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب کہنے کو تو یہ 4 جملے ہیں، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے کہ جن باتوں کا اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا اسے کرو، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، تو اس میں کافی جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اب سامعین محترم، مختلف آپ کی خدمت میں روایتیں بیان کی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں میں کیا کیا صفتیں دیکھنا چاہیے ہیں اور کون کون سی صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک اور حدیث آج آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے۔ یہ حدیث عقیدے کے لحاظ سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جتنے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں شاہ عبد العظیم حسنی۔ آپ جانتے ہیں جب ہم ایران زیارت پر جاتے ہیں تو تہران شہر میں جب جاتے ہیں تو تہران شہر کی سب سے بڑی زیارت شاہ عبد العظیم حسنی کے مرکز پر جو ہے وہ ہمیں لے جایا جاتا ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی، جن کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ آل حسن میں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں، ان سے با فضیلت اور ان سے با کرامت کوئی ہستی نہیں گزری ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں میں شاہ عبد العظیم حسنی کا نام آتا ہے اور خواتین میں فاطمہ بنت حسن کا نام آتا ہے۔ فاطمہ بنت حسن کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن 5ویں امام کی زوجہ، 5ویں امام کی والدہ اور 4تھے امام کی زوجہ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آل حسن میں ان جیسی کوئی خاتون نہیں، اور شاہ عبد العظیم حسنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسا آل حسن میں کوئی مرد نہیں گزرا جو ان سے زیادہ بافضیلت ہو یا ان سے زیادہ با کرامت ہو۔ ایسی ہستی آل حسن میں اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آئی ہے۔ آج بھی تہران میں ان کا روضہ موجود ہے اور عالی شان روضہ بنا ہوا ہے، اور
فضیلت کے لیے، زیارت کے ثواب کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں ان کے حوالے سے، جو امام نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے آ کر عرض کیا کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں اور کربلا کی زیارت ہم نے کی ہے، بڑی مشقتوں سے ہم وہاں پہنچے اور اب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے. تو 10ویں امام نے پہلے تو ابتداً سراہا ان کو اور ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا من زار عبد العظیم بالرے کمن زار الحسین بکربلا. فرمایا جس نے عبد العظیم حسنی کی زیارت کر لی رے میں، رے آپ جانتے پرانا نام ہے تہران کا، فرمایا جس نے تہران میں، جس نے رے میں جا کر عبد العظیم حسنی کی جا کر زیارت کر لی، ایسا ہی ہے اس کو وہی ثواب ملے گا جو جس نے کربلا میں جا کر حسین ابن علی کی زیارت کی. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ چلے جاؤ، جو ثواب ملے گا اگر تم وہی رے میں جاتے ہوئے عبد العظیم حسنی کی زیارت بھی کر لیتے تو تمہیں پروردگار عالم وہی ثواب عطا کر دیا کرتا. لیکن بہرحال اس حدیث پر محققین نے جب تحقیق کی تو ایک جملہ جو ہے وہ رقم کیا، وہ یہ کہ اگر بالفرض ممکن ہو کسی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانا تو افضل تو یقیناً وہی ہے، ترجیح اسی کو دے، پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. ہاں اگر بالفرض کوئی وجہ ہے نہیں جا سکتا ایران میں رہتے ہوئے، مشقت ہے، تو پھر عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے، پروردگار عالم اسے وہی ثواب عطا کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ غور کر رہے ہیں یہ شاہ عبد العظیم حسنی کا مقام کتنا زیادہ. 2 جملے میں نے آپ کے سامنے بتائے، ایک آل حسن میں ان سے زیادہ کوئی بافضیلت نہیں، دوسرا ان کی زیارت کرنا ایسا ہی جیسے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کرنا. اسی طریقے سے جب 10ویں امام کے پاس کچھ لوگ آئے سوال و جواب کرنے کے لیے تو امام نے ان سے پوچھ لیا کہاں سے آ رہے ہو، کہا ہم رے سے آ رہے ہیں اور آپ سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے، اتنا دور سے جو ہے وہ سفر کیا. تو 10ویں امام نے بیان فرمایا کہ تم نے اتنا دور تک کا سفر کیا، اگر تم رے میں رہتے ہو تو رے میں عبد العظیم حسنی موجود ہے، ان سے جا کر سوال کر لیا کرو، وہ جو جواب دیں ان کا جواب ہمارا جواب ہے، ان کا قول ہمارا قول ہے، وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ نسبت ہے ائمہ علیہ السلام سے شاہ عبد العظیم حسنی کو. اب شاہ عبد العظیم حسنی کے بارے میں نے کیوں بیان کیا، اس کی وجہ یہ کہ یہ شاہ عبد العظیم حسنی آئے ہیں 10ویں امام کے پاس، اور 10ویں امام کے پاس آ کر انہوں نے اپنے عقائد پیش کیے ہیں، اپنا دین پیش کیا ہے کہ مولا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اگر اس میں بالفرض کوئی کمی بیشی ہے یا اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی میں زیادہ عقیدہ رکھتا ہوں یا عقیدے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، آپ ابھی تصدیق کر دیں میری اور اس عقیدے کو درست کر دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جاؤں تو صحیح عقیدہ اور صحیح دین لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچوں، لہذا جو بھی عقیدے میں کمی ہے آپ اصلاح کر دیں. اب آپ اس جملے پر غور کیجئے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک لمحہ فکری ہے، ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ شاہ عبد العظیم حسنی جن کا مقام اتنا بلند، آل حسن میں اتنے بافضیلت ہیں، ائمہ علیہ السلام کی صحبتیں ان کو ملی ہے، 10ویں امام ان کو کہتے ہیں کہ ان کا قول ہمارا قول ہے، یہ آ رہے ہیں 10ویں امام کے پاس اپنا عقیدہ اور اپنا دین چیک کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا دین چیک کر دیں، ہمارا عقیدہ آپ چیک کر لیں، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو پتہ چلے کہ میرا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ابھی زندگی میں رہتے ہوئے میرا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک کر دے اگر اس میں کوئی غلطی ہے. اور اگر بالفرض ہم اپنی بات کریں تو ہم نے نہ کسی مدارس کا رخ کیا ہے، نہ ہم نے کسی عقیدے کی کتاب پڑھی ہے، نہ ہم نے کسی اخلاق کی کتاب پڑھی ہے، نہ ہم نے کتب کا جو ہے وہ رخ کیا ہے. عقیدے جو ہے وہ سنتے سنائے جو آ رہے ہیں انہی کو جو ہے وہ عقیدہ مانا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارے عقیدے قرآن اور حدیث سے موافقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، قرآن و حدیث سے کہیں ہمارا عقیدہ ٹکرا تو نہیں رہا، لیکن جو ہے وہ ہم مان رہے. اور اس کے بعد ہم نے اس دین کو، اس عقیدے کو کسی عالم سے یا کسی جو ہے وہ بزرگ علماء سے جو ہے وہ چیک بھی نہیں کروایا کہ یہ آیا ہمارا عقیدے درست ہے یا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیر لمحہ فکری ہے کہ امام کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ تو جو ہے وہ اپنے اعمال، اپنے عقیدے، اپنا دین، اپنا مذہب چیک کروائے، لیکن جو ہے وہ جنہیں اہل بیت علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ شرف حاصل نہیں ہوا، اہل بیت علیہ السلام کے دور سے دور ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ اتنی موافقت نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ بغیر کسی کو چیک کروائے اور بغیر کسی سے تصدیق کروائے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر اب جو شاہ عبد العظیم حسنی نے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں عقائد بیان کیے، یہ وہی عقائد ہے کہ جو ہم کسی کے مرنے کے بعد اسے تلقین میں بتاتے ہیں، وہی عقائد ہے. ٹھیک ہے، اب میرا سوال ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تلقین جو ہے وہ پڑھی ہے، جنہیں پتہ ہے کہ تلقین میں بتایا کیا جاتا ہے؟ صحیح ہے، ایک تو یہ کہ دیکھیں تدفین کے لیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی عالم پڑھ لیتا ہے، ہم سن لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، خود سے جو ہے وہ کبھی کتاب کھولی ہو اور خود سے دیکھا ہو کہ تلقین میں عقائد ہے کون کون سے ہمارے جن پر جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے، وہ عقیدے ہیں کیا کیا جن کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید تلقین پڑھیں گے تو موت آ جائے گی ہمیں، صحیح ہے، اور جو ہے وہ انسان اسی وقت مر جائے گا. تو میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر مر بھی جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم تلقین پڑھتے ہوئے اور عقائد حقہ کو پڑھتے ہوئی موت آئے گی نا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا ہے نہیں کہ موت جو ہے وہ انسان کو آ جائے. تو خیر یہ وہی عقائد ہیں جو ہمیں تلقین میں پڑھائے جاتے ہیں. اچھا آیت اللہ دستگیب ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا سوچو یہ تلقین میں، اچھا یہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا
مردے کو جو ہے وہ ہم جواب بتا رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے یہ پوچھنے آئیں گے تو اس کے جوابات ہیں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتے ہیں یاد دہانی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ تمہارے عقائد تھے جو تم نے زندگی گزاری ہے 60-65 برس کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں گزاری ہے، دیکھو تمہارے یہ عقائد تھے، ہم تمہیں دوبارہ یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لو۔ آیت اللہ دستگیر کہتے ہیں یہ یاد کیوں کروائے جاتے ہیں؟ صحیح ہے، کس لیے یاد دہانی کروائی جاتی ہے؟ کیا اسے یاد نہیں رہیں گے؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کرو کہ اگر بالفرض جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، اور جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یادداشت چلی گئی، ٹھیک ہے، میموری لاس ہو گئی، صحیح ہے، اب اسے کچھ یاد نہیں رہتا، فرمایا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یادداشت چلی جائے، فرمایا ملک الموت کو پہلی دفعہ دیکھو گے تو یادداشت نہیں جائے گی تمہاری، ٹھیک ہے، سکرات موت کو پہلی دفعہ دیکھو گے جب تمہاری پہلی دفعہ روح کھینچے گا وہ، صحیح ہے، اور جو ہے وہ بڑا سختی سے پیش آئے گا، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو تمہاری یادداشت جو ہے وہ سلامت رہے گی اور تمہیں سب یاد رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ جو ہے وہ انسان کو یاد رہے، اور ایک دفعہ نہیں پڑھائی جاتی، کتنی دفعہ پڑھی جاتی؟ 2 مرتبہ، روح نکلنے سے دیکھا جائے تو 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، یعنی جب حالت نظم ہے جس کو ہم کہتے ہیں حالت احتضار، جان کنی کا عالم، جب جان نکل رہی ہے اس وقت بھی جو ہے وہ شریعت نے کچھ احکام بتائے ہیں۔ یہ جو آس پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، بالفرض جو ہے وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑے ہوئے دیکھنا نہیں ہے بھائی، حضور اس وقت جو ہے وہ کچھ احکام ہیں جو شریعت نے آپ پر واجب کیے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ پر لازم کیے ہوئے، وہ آپ انجام دیجئے۔ وہ کون کون سے احکام ہیں؟ ٹھیک ہے، بالفرض یہ جو آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے ایک فرد آگے بڑھے، کوئی سورہ یاسین پڑھے، کوئی سورہ صافات پڑھے، کوئی آیت الکرسی پڑھے، تاکہ اس کی جو ہے وہ جان نکلنے میں آسانی ہو جائے، صحیح ہے۔ اور اہم ذمہ داری وہ یہ لقنی لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو، ٹھیک ہے، اگر بالفرض اینڈ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا کامیاب ہے، یہ لا الہ الا اللہ مسلسل پڑھاؤ اس کو، اور ساتھ ساتھ بشر ہو بالجنہ، اسے جنت کی جو ہے وہ بشارت دیتے رہو، ٹھیک ہے، بھلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گنہگار ہے، آپ کو علم ہے کہ بہت زیادہ گنہگار تھا، پھر بھی جنت کی بشارت دو، صحیح ہے، اسے کہو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، بالآخر تمہارا اختتام جنت پر ہی ہونے والا ہے، تاکہ جو ہے وہ انسان کو آخری وقت جب روح نکل رہی ہے ایک اطمینان تو ہو کہ جو ہے وہ بالفرض مجھے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 12 اماموں کے نام اور یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے یہ اسے بتایا جائے، اس وقت جو ہے وہ تلقین پڑھی جائے اس کے پاس، ٹھیک ہے، ایک موقع یہ ہے۔ پھر دوسرا موقع یہ کہ قبر میں جب اتارو تو قبر میں اتارنے کے بعد جب سب کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ تلقین پڑھو، اس وقت اس کو دوبارہ یاد دہانی کرواؤ۔ پھر تیسرا موقع جب قبر بند ہو جائے تو اس کے بعد سب جو ہے وہ چلے جائیں، جو اس مردے کا اور جو اس کا مرحوم کا سب سے قریبی انسان ہے وہ رک جائے اکیلا، اور وہ اکیلا کھڑے رہ کر قبر پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ پھر تلقین کے دوبارہ جملے جو ہے وہ دہرا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے، اچھا یہ آخری والی تلقین کی اتنی فضیلت ہے جو قبر بند کرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ اگر بالفرض یہ پڑھ دی جائے تو کیونکہ جو ہے وہ حساب و کتاب تو جو ہے وہ جو 2 ملک ہے وہ تو آ چکے ہیں، جیسے یہ تلقین پڑھی جاتی ہے تو بعض روایتوں کے مطابق یہ 2 فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ اسے سب تو بتا دیا گیا، اب اس سے کیا پوچھنا، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، یا اگر سوال ہوتے ہیں تو اسے جو ہے وہ جواب دینے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ تلقین جو ہے وہ پڑھنا تو خیر مستحب ہے، لیکن جو ہے وہ یہ پڑھائی جاتی ہے 3 مرتبہ یاد دہانی کے لیے کہ اسے سب یاد رہے، اور اسے جو ہے وہ کوئی عقیدہ بھول نہ جائے، جب اس سے پوچھا جائے تو ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ یہ بتا سکے۔ اچھا یہ تلقین فائدہ اسے ہی دے گی جس نے اپنی زندگی اس عقیدے پر گزاری ہو، ٹھیک ہے، یہ تو فقط میں نے آپ کو کہا یاد دلایا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف یاد دہانی کے لیے ہے، فائدہ اس تلقین کا اسی کو ہونے والا ہے جس نے اپنی زندگی ان عقائد پر گزاری ہو، پوری زندگی ان عقیدوں پر گزرے گی تو فائدہ ہوگا۔ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ایک شخص ایسا ہے جو 12 امام میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا، آپ اس کے یہاں پر سرانے کھڑے ہو کر تلقین پڑھ دیں تو کیا اب اس کو کوئی تلقین فائدہ دے گی؟ اب کوئی تلقین کا فائدہ نہیں ہے، اب یاد دہانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو خود کسی ایک امام کی امامت کا قائل نہیں تھا۔ اگر بالفرض کوئی مشرک ہے، اب اگر آپ اسے بتائیں اور اس پر تلقین پڑھ دیں اور کہیں کہ جو ہے وہ اللہ ہی کے، تو کیا اب اس کو کوئی فائدہ دینے والا ہے؟ اب کوئی فائدہ دینے والی نہیں، تلقین تو ہے ہی یاد دہانی، یہ فقط یاد کروایا جا رہا ہے، جس نے اس عقیدے پر زندگی گزاری ہوگی اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اب سامعین محترم کہنے کا مقصد یہ کہ کم از کم انسان جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ تلقین کھول کر دیکھ لے، پڑھ لے، ترجمہ دیکھ لے کہ اس میں ہے کیا اور کیا بتایا گیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے اور کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ انسان جب زندگی سے جائے، دنیا سے جائے تو صحیح عقیدے کے ساتھ جائے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی، اب آئیے شاہ عبد العظیم حسنی مقام بتا دیا، منزلت بتا دی، آئے ہیں 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب شاہ عبد العظیم خود بتا رہے ہیں کہ میں 10ویں امام کے پاس پہنچا اور جیسے ہی گئے تو قال علی، امام نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، مرحباً بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، آؤ ابو القاسم تم ہمارے پاس آئے۔ مولانا نے استقبال کیا ان کا اور فرمایا انت ولینا حقا، تم ہمارے سچے دوست ہو،
ٹھیک ہے، 10ویں امام نے بیان فرمایا. یہ بہت بڑی سند ہے کہ اگر امام کسی کو کہے ہم تو اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ جب نسبت جوڑتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو ان کا دوست کہتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خود پلٹ کر کہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ان کا شمار جو ہے وہ ہمارے دوستوں میں ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ 10ویں امام خود بڑھ کر کہیں. فرمایا انت ولی حقا، فرمایا تم ہمارے سچے دوست ہو. اس کے بعد جو ہے وہ شاہ عبد العظیم کہتے ہیں میں نے امام سے کہا یبن رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، اے فرزند رسول میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو عقیدے میں آپ کا رکھتا ہوں، جن باتوں پر ایمان رکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرا ارادہ یہ. فَإِن كَانَ مَرْضِيًّا ثَبَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فرمایا کہ اگر یہ عقائد ایسے ہیں کہ جن میں آپ کی مرضی شامل ہے، جس میں آپ راضی ہیں، اور آپ اگر تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ عقائد سارے کے سارے صحیح ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان عقائد کے ساتھ پروردگار عالم سے ملاقات کروں. میرا ارادہ یہ انہی عقائد کے ساتھ دنیا سے جاؤں. لہذا اگر بالفرض ان عقائد میں کوئی غلطی ہے تو آپ درست کر دیں، اگر کوئی بالفرض کمی رہ گئی ہے تو آپ اس کو اضافہ کر دیں، اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ خود اس میں کمی فرما دیں، لیکن صحیح عقائد آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے صحیح عقائد کیا ہے. تو جیسے ہی امام کے سامنے یہ سوال رکھا گیا، امام نے کہا ہاتھ یا ابوالقاسم، اے ابوالقاسم اپنے عقائد پیش کرو، کیا کیا تمہارا عقیدہ ہے بتاؤ ذرا، کیا کیا تمہارا جو ہے وہ ایمان ہے بتاؤ میں. فرمایا فقلت، اب عبدالعظیم کہتے ہیں میں نے کہا انی اقول ان اللہ تعالی واحد. فرمایا میرا پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. صحیح ہے، پہلا عقیدہ صحیح ہے. اب جو ہے وہ انسان غور کرتا جائے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان باتوں پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے. ان اللہ تعالی واحد، بے شک اللہ واحد ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے موجود نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے کہ اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیہ. فرمایا پروردگار عالم واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حد تشبیہ اور حد ابطال سے خارج ہے، باہر ہے. کیا مطلب اس کا؟ دو مشکل اصطلاحیں ہیں، حد تشبیہ اور حد ابطال. یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ تشبیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کی شباہت دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کسی چیز کی مثل قرار دینا. ٹھیک ہے، بالفرض ہم کہتے ہیں نا یار اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس کے چہرے کو چاند کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ شیر کی طرح بہادر ہے. یہ کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ہم مثال دے رہے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے. تو اب اس انسان کو جو بہادر ہے اس کو ہم شیر سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں. پروردگار عالم حد تشبیہ سے باہر ہے. ہم پروردگار عالم کو جو ہے وہ کسی سے شباہت نہیں دے سکتے کہ اللہ اس کے جیسا لگتا ہے، یا پروردگار عالم میں جو ہے وہ یہ چیزیں ان کے جیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. پروردگار عالم حد تشبیہ سے باہر ہے. اس کو جو ہے وہ کسی چیز سے بھی جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کسی کے ذریعے جو ہے وہ مثال نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس کے جیسا ہے یا اللہ میں صفت جو ہے یہ فلاں کے جیسی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. حد تشبیہ سے خدا باہر ہے. اور ایک فرمایا حد ابطال سے بھی باہر ہے. حد ابطال کیا کہتے ہیں؟ حد ابطال کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی جو باطل ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے. پروردگار عالم کے بارے میں جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ کبھی بھی فنا ہونے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ جناب اسرافیل علیہ السلام جن کا کام ہی کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ سور پھونکنا. ٹھیک ہے، ان کو خلق کی اللہ نے سور پھونکنے کے لیے کیا اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 مرتبہ صرف سور پھونکنا ہے ان کو. ایک جب سور پھونکیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی، ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو دنیا دوبارہ اڑ جائے گی. بس یہ 2 کام ہیں ان کے، اس فرشتے کے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے خلق اسی لیے کیا. البتہ وہ الگ بات ہے کہ کبھی جو ہے وہ دروازہ زہرا پر آ کر کبھی چکی چلائے، کبھی حسین کا جھولا جھلائے، یہ ساری باتیں الگ ہے. یہ جو ہے وہ اضافی کام ہے. لیکن جو ہے وہ جو بنیادی طور پر خلق کرنے کا مقصد ہے، وہ خلق کرنے کا مقصد ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں جناب اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور سارا دنیا فنا ہوگی اور عالم فنا ہوگا، تو جناب اسرافیل علیہ السلام خود باقی رہیں گے اور انہیں بھی جو ہے وہ موت آ جائے گی. ہیں وہ بھی، انہیں بھی موت آئے گی. تو ان کی روح کو کون قبض کرے گا؟ جناب اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اچھا جناب اسرائیل علیہ السلام پھر باقی رہیں گے یا وہ بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے دنیا سے؟ تو پھر ان کی روح کون قبض کرے گا؟ ایک روایت کے مطابق امیر المومنین روح قبض کریں گے ان کی. ٹھیک ہے، خیر عالم فنا میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ عالم فنا میں پروردگار عالم اور محمد و آل محمد کے انوار اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جناب اسرافیل نے سور پھونک دیا اور دوبارہ بھی سور پھونک دیا جب دنیا اٹھائی گئی. لیکن جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم اس وقت بھی جو ہے وہ باقی رہے گا. پروردگار عالم وہ ذات نہیں جو کبھی فنا ہو جائے. پروردگار عالم حد تشبیہ سے بھی باہر، یعنی کسی کی اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کسی سے ملایا نہیں جا سکتا. حد ابطال سے بھی باہر، یعنی وہ کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا، اس کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ 2 اگر اصطلاحیں سمجھ میں آ گئی تو ایک دفعہ صلوات بھیجیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اللہ ایک ہے، اس کے جیسی کوئی مثل نہیں ہے.
پروردگار عالم دو حدوں سے، حد تشبیہ اور حد ابدال، دونوں سے باہر ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا صُورَةٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جَوْهَرٍ. فرمایا پروردگار عالم کی نہ کوئی صورت ہے، صورت کہتے ہیں تصویر، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی کوئی تصویر نہیں ہے. ولا جسم، پروردگار عالم کا کوئی جسم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جسم سے منزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے عقائد کا ایسا ہے، جسم سے پاک ہے، صحیح ہے. بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو ہمارے برادران میں ایسے عقائد رکھنے والے ملیں گے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جسم ہے. کیوں ہے جسم؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں ملے گی کہ شب جمعہ چوتھے آسمان پہ اللہ گدھے پر بیٹھ کر آ جاتا ہے. تو جب یہ باتیں ہوں گی تو اس کا مطلب جو ہے وہ عقیدے تو مانیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ پروردگار عالم کسی دستگیر کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں واک کر رہا تھا اور جو ہے وہ نعوذ باللہ کیلے کا چھلکا آ گیا اور پھسل گیا اور انہوں نے پکڑ لیا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا دستگیر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ سارے عقائد جو ہے وہ آپ کو ایسی کتابوں میں ملیں گے. تو یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے جو پروردگار عالم کے جسم پر دلالت کرتی ہے. جبکہ ہم مکتب آل محمد سے تعلق رکھنے والے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا نہ کوئی جسم ہے، پروردگار عالم کی نہ کوئی صورت ہے، بغیر ہاتھوں کے وہ ساری کائنات کے کام کرتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھ بھی سکتا ہے، بغیر کانوں کے سن بھی سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. لیس بجسم، جسم نہیں، ولا صورتن، کوئی اس کی تصویر نہیں، کوئی صورت نہیں، ولا ارض ولا جوہر، نہ وہ ارض ہے نہ جوہر ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں ارض اور جوہر؟ ارض اور جوہر کا مطلب ہوتا ہے، ارض دیکھتے ہیں، ارض کہتے ہیں کوئی باہر والی صفت کو، ٹھیک ہے، بالفرض رنگ، صحیح ہے، یہ باہر کی صفت ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہے. پروردگار عالم کے لیے جو ہے وہ یہ صفتیں نہیں ہیں، باہر کی صفتیں جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ کہیں کہ اللہ کا رنگ ایسا ہے یا اللہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، نہیں. ولا جوہرین، جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر کہتے ہیں کہ اگر وہ صفت ہٹ جائے تو انسان کا وجود ہی نہیں بچے. بالفرض جسم ہمارا جوہر ہے، روح ہماری جوہر ہے، روح ہٹ جائے گی انسان نہیں رہے گا، جسم ہٹ جائے گا انسان نہیں رہے گا. پروردگار عالم کے لیے نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے کوئی صفت لے لی جائے تو اب اللہ نہیں رہے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے. نہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے، بل ہوا مجسم الاجسام. کمال دیکھیے، جملے دیکھیے، فرمایا جسم ہے نہیں اس کا لیکن پھر بھی جسموں کو بنا دیا کرتا ہے، جسموں کو پیدا کر دیتا ہے. وہ مصور الصور، فرمایا کہ تصویر وہ خود نہیں ہے، اس کی خود صورت نہیں ہے لیکن وہ صورتیں بنانا بہت اچھی جانتا ہے، تصویر بنا دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. پروردگار عالم کا ایک نام ہے مصور، صحیح ہے. اور اس پر خدا گری کے رحمت کرے علامہ طالب جوہری کو، وہ اس پر ایک جو ہے وہ نقطہ بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مصور کائنات میں بہت سارے ہیں، مصور جو ہے وہ ہم انسانوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور مصور جو ہے وہ پروردگار عالم بھی، وہ بھی تصویر بناتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر بالفرض ایک تصویر بنا دیں اور کہیں بالکل ایسی بنا کر دکھاؤ، اب دوبارہ نہیں بنے گی تصویر، ویسی نہیں بنے گی بالکل، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی. فرمایا پروردگار عالم کا کمال یہ ہے کہ بغیر دیکھے لاش ایسے وہ تصویر بناتا ہے. ہمیں جو ہے وہ چیز چاہیے، ہمیں کینوس چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بالفرض برش چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں درکار ہیں، تب ہم تصویر بنائیں گے. وہ لاش ایسے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ تصویر بنا دیتا ہے. فرمایا ہم جتنی اعلیٰ تصویر بنا دیں، فرمایا کمال جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ ہماری تصویر جو ہے وہ بول نہیں سکتی، ہماری تصویر چل نہیں سکتی، اس کی تصویر چلتی بھی ہے، اس کی تصویر بولتی بھی ہے، اس کی تصویر دیکھتی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا وہ جسم نہیں رکھتا پھر بھی جسموں کو بنا دیتا ہے، تصویر نہیں رکھتا لیکن صورتوں کو بنا دیتا ہے. وہ خالق الاعراض والجواہر، فرمایا وہ صفتوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ رنگ، یہ جتنی صفتیں ان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار عالم ہی ہر چیز کا رب ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیے آج کل بالفرض جو ہے وہ منقبت ایسی آ جاتی ہے یا جو ہے وہ ایسے ممبر سے عقائد بیان کیے جاتے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کو ربوبیت کے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. امیر المومنین کا خود فرمان ہے ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، پھر اس کے بعد جو ہمارے بارے میں کہنا ہے کہتے رہو، بس ربوبیت ہمیں رب سے نہ ملاؤ، اس سے نیچے رکھو ہمیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تمہیں جو کہنا ہے ہمارے بارے میں کہتے رہو، تمہاری سوچ اور تمہاری عقل ختم ہو جائے گی لیکن ہم اس صفت میں اس سے آگے بڑھ کر ہی ہوں گے، لیکن بس خبردار ہمیں رب سے مت ملاؤ، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ بالفرض ایسی مجالس، ایسی محافل دیکھنے ملتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بالفرض نعرے لگائے جاتے ہیں علی رب کے، ٹھیک ہے. تو اب ان سے سوال ہے اور عاجزانہ سوال ہے ہمارا کہ اگر ملک الموت جب روح قبض کرے اور جو ہے وہ جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور تلقین پڑھائی جائے گی آپ کی اور فرشتے سوال کر لیں من ربو کا، کون ہے رب، تو آپ نام کیا لیں گے، ٹھیک ہے، کن کا نام لیں گے؟ کیونکہ آگے تو چل کر ایک اور سوال ہونے والا ہے من امامک، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کیا نام لیں گے آپ؟ امام میں کس کا جو ہے وہ نام لیا جائے گا؟ تو خیر فرمایا وہ رب کل شین، میرا عقیدہ یہ کہ پروردگار عالم ہر چیز کا رب ہے، وہ مالک ہو، ہر چیز کا مالک ہے، وہ جاعل ہو، وہ محدث ہو، ہر چیز کو قرار دینے والا اور ہر چیز کو ایجاد کرنے والا پروردگار عالم ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک عقیدے جو بیان کیے وہ پروردگار عالم کے متعلق عقیدے بیان کیے، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ آپ نے محفوظ کر لیے، پروردگار عالم ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، پروردگار
العالم ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے, ہر چیز کا رب ہے. حد تشبیہ اور حد ابدال سے خارج ہے, یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. نہ وہ عرض ہے, نہ جوہر ہے, نہ جسم ہے, نہ صورت ہے, لیکن جسموں کو بنا دیتا ہے, تصویروں کو بنا دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کے بارے میں عقیدہ بیان کیا کس نے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی. کس سے بیان کر رہے ہیں؟ 10ویں امام سے بیان ہو رہی بات ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ جب یہاں تک بات پہنچی, اب امام سے بیان کرنے لگے. اور اس کے بعد میرا عقیدہ ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے, یعنی یہاں پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آج ایسے آپ کو عقائد بھی ملیں گے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ آگے چلا دیا, جیسے کہتے ہیں قادیانی فرقہ, جو کہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نبوت کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ہم مسلمان نہیں مانتے جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے. فرمایا آخری نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ, اب رہتی قیامت تک اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آنے والا. آپ جانتے ہیں یہ ایک پورا مناظرہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, جو ہے وہ باقاعدہ یہ مناظرہ لکھا گیا ہے. یہ مناظرہ کرنے والے تھے علامہ اسماعیل دیوبندی. ٹھیک ہے, یہ شیعہ ہو گئے تھے بعد میں, اور انہوں نے بہت مناظرے کیے اور کئی بستیوں کو جو ہے وہ شیعہ کیا انہوں نے. تو ان کے دور میں قادیانیوں سے جو ہے وہ مناظرہ ہوا تھا اہل سنت کا. مسلمان جو ہے وہ بحث کر رہے تھے قادیانی سے کہ جو ہے وہ آخری رسول مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی رسول نہیں آیا. لیکن وہ خیر اپنی دلیلیں دے رہے تھے. بالآخر جب مناظرہ چلا اور وہ مسلمان جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے, تو انہوں نے جو ہے وہ علامہ اسماعیل دیوبندی کو پیغام بھیجا, مولانا اسماعیل دیوبندی کو, کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ مناظرہ کریں ان سے, قادیانیوں سے. تو جب انہیں گھر پر جو ہے وہ بلانے بھیجا گیا, تو خیر اب جو ہے وہ ذاکرین بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں کہ آخر جو ہے وہ دروازے پر آنا پڑا انہیں امیر المومنین کے ماننے والوں کے, اور امیر المومنین کے ماننے والوں سے جو ہے وہ بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. لہذا آئے علامہ اسماعیل دیوبندی اور اپنے ساتھ کتابیں لے کر جو ہے وہ اس اسمبلی میں داخل ہوئے. وہاں پہ داخل ہوئے تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت جو قادیانیوں کا بڑا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اسماعیل ہمارا مناظرہ مسلمانوں سے, مومنوں سے نہیں ہے, تم سے مناظرہ نہیں کرنا میں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ اسماعیل دیوبندی صاحب نے اس وقت جو ہے وہ مناظرہ کیا, اور خیر کافی طویل مناظرہ. اس میں جو ہے وہ چند باتیں رکھی کہ بالفرض سارے انبیاء جو گزرے ان سب کا ایک ایک نام تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو آخری نبی مانتے ہیں جس کو نبی کا سلسلہ بڑھایا, اس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے, فرمایا سب نبی جو آئے ان کا ایک نام تھا, اسماعیل, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف. فرمایا کہ تمہارا والا کون سا اسپیشل ہے کہ پروردگار نے اس کے 2 نام رکھے, غلام اور احمد. ٹھیک ہے, سب کا ایک نام ہے, تو پروردگار نے یہ روش کیوں بدلی؟ پھر اس طریقے سے کون سی ایسی وحی رہ گئی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی, جو اللہ نے اس کو جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ اس پر جو ہے وہ وحی نازل کی جائے. خیر وہ مولانا اسماعیل دیوبندی نے وہ مناظرہ جو ہے وہ جیتا تھا. تو خیر ہمارا عقیدہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ, کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. وان شریعتہ خاتم الشرائع, فرمایا ان کی شریعت آخری شریعت ہے, اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی. ٹھیک ہے, جناب نوح علیہ السلام کی شریعت بھی الگ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے, موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت الگ ہے, لیکن رسول اللہ کی جو شریعت ہے وہ خاتمۃ الشرائع ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ شریعتیں ختم ہو گئی, اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وَأَقُولُ, اور اس کے بعد فرمائیں ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد جو ان کا ولی امر یعنی سرپرست, ان کا خلیفہ اور امام, فرمایا علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے, ثم الحسن, پھر حسن ہے, والحسین, ثم الحسین, پھر حسین ہے, ثم علی ابن الحسین, پھر اس کے بعد جو امام ہے ان کا نام علی ابن الحسین ہے, ثم محمد ابن علی, ثم جعفر ابن محمد, ثم موسیٰ ابن جعفر, ثم علی ابن موسیٰ, ثم محمد ابن علی, ثم انت یا مولایا. ٹھیک ہے, 9 امام تک نام گنوائے شاہ عبدالعظیم حسنی نے, اور اس کے بعد کہا وانت یا مولایا. اس کے بعد جو 10ویں نمبر پہ مانتا ہوں وہ میں آپ کو مانتا ہوں امام. ایک دفعہ صلوات بھیجے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد امام نے فوراً فرمایا فقال علی علیہ السلام ومن بعد الحسن, فرمایا اور شاہ عبدالعظیم حسنی کو کہا کہ تم محفوظ کر لو کہ میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بیٹا حسن ہوگا. اور اس کے بعد پھر فرمایا فکیف للناس بالخلف من بعدہ, فرمایا اس کے بعد حسن کے بعد حسن کا بیٹا امام ہوگا. لیکن میں سوچ رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کی, اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی. تو فوراً جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم حسنی نے کہا مولا کیا مطلب, کیا حالت ہوگی؟ فرمایا کہ لأنه لا يرى شخصه ولا يحله ذکر باسمه, فرمایا کیا حالت ہوگی کہ اس وقت کوئی بھی شخص ان کو دیکھ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, وہ آنکھوں سے اوجھل ہوں گے. ٹھیک ہے, پردہ غیبت میں ہوں گے. اور فرمایا غیبت کے دور میں ان کا نام لے کر پکارنا کسی کو جائز بھی نہیں ہوگا, یعنی اپنے امام کا نام بھی کوئی نہیں لے سکے گا. وہ کیسا دور ہوگا, اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فرمایا کہ حتی یخرجا, پھر وہ ظہور کریں گے, فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی زمین, ویسے اس کو عدل و انصاف سے وہ آ کر بھر دیں گے. اب جب 2 اماموں کے نام
خود 10ویں امام نے بتایا آگے بڑھ کر، ٹھیک ہے، کہ 11ویں امام کا نام یہ اور 12ویں امام کے بعد کا نام نہیں لے رہا، لیکن جو ہے وہ اس کی علامتیں یہی ہیں۔ اب شاہ عبدالعظیم نے کہا اقررتو، میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں اور کہتا ہوں ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں ان کا دوست اللہ کا دوست ہے، ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، وطاعتہم طاعت اللہ ومعصیتہم معصیت اللہ، ان کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی کوئی اطاعت کرے، ان کی معصیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں تک عقیدے ہو گئے، توحید ہو گیا، نبوت ہو گیا، امامت ہو گیا، یہ سارا جو ہے وہ بتا دیا۔ اب سنیے، وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، اور میرے کیا قاعدے، ان المعراج حق، میں کہتا ہوں معراج حق ہے، صحیح ہے۔ معراج بھی کون سی؟ معراج جسمانی، جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ ان المعراج حق والمسألۃ فی القبر حق، قبر میں سوال و جواب یہ بھی حق ہے، ہونے والے۔ وان الجنۃ حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، پروردگار عالم انہیں پیدا کر چکا ہے۔ والصراط حق والمیزان حق، یہ پل صراط یہ بھی حق ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں بنائی ہوئی ہے کہ ایک بال سے باریک جو ہے وہ پل ہے اور جو ہے وہ اس پہ سے گزرنا ہے۔ فرمایا ان الصراط حق، یہ صراط حق ہے، والمیزان حق، ایک میزان عمل لگایا جائے گا وہ بھی حق ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، فرمایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو قیامت کے منکر ہیں ان کو بھی جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جب قیامت آئے گی تو پروردگار عالم ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور انہیں جو ہے وہ ایک میدان میں جمع کرے گا۔ وَأَقُولُ إِنَّ الْفَرَائِضَ وَاجِبَةٌ بَعْدَ الْوِلَایَةِ الصَّلَاةُ وَالزَّکَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالْجِہَادُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیُ عَنِ الْمُنکَرِ، فرمایا اور میں کہتا ہوں ولایت کے بعد یہ ساری چیزیں بھی واجب ہیں، یہ ساری چیزیں بھی فرض ہیں۔ کون کون سی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں کہتا ہوں یہ ساری کی ساری واجب ہے۔ وہ حقوق الوالدین، اور والدین کا حق کرنا، والدین کے فرائض ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام تر چیزیں فرض ہیں۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں، ایک نماز نہ پڑھنا، ایک نماز کا انکار کرنا، دو چیزیں۔ اگر بالفرض کوئی کہے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز کو میں مانتا ہی نہیں، تو وہ شخص کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ ہے ہی نہیں، پروردگار عالم نے لازم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں روزہ جیسی شے کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ جو ہے وہ شخص کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انکار کرنے والا کافر ہے۔ اچھا نہ رکھنے والا، نہیں، نہ رکھنے والا جو ہے وہ کافر تو نہیں ہے، البتہ اسے مسلمان کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ بہرحال گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور بلکہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فهو کافر، فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ دراصل کافر ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ بہرحال اگر فقہی اصطلاح میں آپ بات کریں گے تو ظاہری طور پر جو ہے وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ کافر ہو چکی ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو پھر حالت کفر پر جائے گا، حالت ایمان پر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ولایت کے بعد ان تمام اعمال کو میں واجب سمجھتا ہوں اور یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یہ میرا دین ہے، امام سے بیان فرمایا کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، ھذا دینی و مذہبی و عقدی و یقینی، فرمایا یہ ساری چیزیں جن پر میں عقیدہ رکھتا ہوں، ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں، قد اخبرتک بہ، ان تمام باتوں کی میں نے آپ کو خبر دے دی، یہ عقائد ہے میرے۔ فقال علی بن محمد علیہ السلام، امام نے اس وقت کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضوا لعبادہ، خدا کی قسم یہ وہی دین ہے کہ جس دین کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، تم نے جو بتایا یہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا ھذا دینی و دین آبائی، یہ میرا بھی دین ہے اور میرے باپ دادا کا بھی دین ہے۔ پھر فرمایا، پھر امام نے دعا دی، فاثبت اللہ فاثبت علیہ ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، پروردگار عالم تمہیں ان عقائد پر دنیا میں بھی سلامت رکھے، آخرت میں بھی سلامت رکھے، تم ان عقائد پر باقی رہو، اور جب تمہیں موت آئے تو تم اسی عالم میں انہی عقائد کے ساتھ پروردگار عالم سے ملاقات کرے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہ امام نے بیان فرمایا یہ ہونا چاہیے عقیدہ ہمارے شیعہ کا، یہ باتیں وہ ہیں جن پر ہمارے شیعہ کا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان عقائد پر باقی رکھے، انہی عقائد پر ہمیں موت آئے، مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی